إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صحیح بخاری میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ایک اعرابی نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور بعض شارحین کا کہنا ہے کہ یہ ذو الخویسرہ یمانی تھا، جس کا قصہ مشہور ہے، جس نے ایک بار مسجد میں آ کر پیشاب بھی کر دیا تھا۔ ظاہری جو رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، جس کو آپ پروٹوکول کہتے ہیں، اس سے ناآشنا تھا۔ قیامت کی فکر تھی۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا متی الساعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اس سے پوچھا وما اعددت لها، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ سوال تو ایسے کر رہے ہو جیسے بھرپور تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ تمہاری تیاری کیا ہے؟ عرض کیا کہ ما اعددت لها بکثیر صلاة ولا صوم ولا صدقہ، زیادہ نمازیں، نوافل اور نفلی روزے اور صدقات
ادا نہیں کر سکا، اہتمام نہیں کر سکا. غیر انی احب اللہ ورسولہ، لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت بہت ہے. اور ایک حدیث میں لا شیء کے الفاظ ہیں کہ تیاری تو کچھ نہیں کر سکا، یہ اس کی تواضع ہے. ہاں ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت بہت ہے، کیونکہ محبت ایک دل کا فعل ہے، یہ دل میں ہوتی ہے. تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے اس محبت کے اظہار کے لیے کتنا چراغاں کیا اور کتنی جھنڈیاں لگائیں. یہ قلبی فعل ہے جو دل میں چھپا ہوتا ہے، جس کو اللہ ہی جانتا ہے. تو فرمایا کہ المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے گا. یہ بات سن کر صحابہ بہت ہی خوش ہوئے، اور بعد حدیث میں الفاظ ہیں صحابہ نے کہا کہ نحن کذالک، ہم بھی ایسے ہی ہیں. ہو سکتا ہے عملی تیاری میں کوتاہی ہو، مگر نبی علیہ السلام کی محبت بہت ہے، اس محبت سے سرشار ہے. یہ محبت ہمارے دلوں میں بھری ہوئی ہے. اور انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سن کر ہم خوشی سے جھوم اٹھے. اور پھر فرمایا کہ انی احب رسول اللہ و ابا بکر و عمر، مجھے رسول اللہ سے محبت ہے، ابو بکر سے محبت ہے، اور عمر سے محبت ہے. ارجو ان اکون معہم، اور مجھے یقین کی حد تک امید ہے کہ میں قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گا. جو میرے دل میں ان کی محبت ہے تو یقیناً مجھے ان کی رفاقت نصیب ہوگی. اسی طرح ایک قصہ اور مروی ہے. ایک سائل نے سوال کیا، وہ بھی عربی ہے. المرء یحب القوم، ایک بندے کو ایک قوم سے محبت ہے، بہت ہی پیار ہے، لیکن لما یلحق بہم، وہ اس قوم سے مل نہیں پاتا، بلکہ اب تک مل نہیں سکا. سائل کا مقصد یہ تھا کہ مجھے نبی علیہ السلام سے بڑی محبت ہے، اور جو بڑے بڑے صحابہ ان سے محبت ہے، مگر کہاں آپ کے اعمال اور کہاں میرے عمل. عملی اعتبار سے اس قوم سے مل نہیں پایا. ان کا درجہ اور مقام بہت اونچا ہے اور میں بہت نیچے ہوں، مگر محبت بہت ہے. تب بھی نبی علیہ السلام نے جواب دیا المرء مع من احب، کہ انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے گا. یہ نبی علیہ السلام سے محبت کی فضیلت ہے کہ یقیناً روز قیامت جنت ملے گی، اور جنت میں پیغمبر علیہ السلام کے رفاقت. اس رفاقت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک ہی جیسا درجہ ہوگا اور ایک ہی جیسا مقام ہوگا. مقام تو نبی علیہ السلام کا بہت اونچا ہے، مگر اس رفاقت کا معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی زیارت کر سکیں گے. جب نبی علیہ السلام سے ملنا چاہیں تو اللہ رب العزت آپ سے ملاقات کا پورا موقع اور وقت عطا فرمائے گا. جب ملنا چاہیں مل لیں گے. یہ اس رفاقت کا معنی ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی فضیلت ہے.
ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ محبت ایمان کا سب سے اہم حصہ بلکہ سب سے مضبوط کڑی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اوثق علی الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ ایمان کی سب سے مضبوط کڑی یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت ہو اور اللہ کے لیے بغض ہو۔ اللہ کے لیے محبت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو اور ہر اس شے سے، ہر اس انسان سے محبت ہو جس سے اللہ کو محبت ہے، اور ساری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبت اپنے پیارے رسول سے ہے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے۔ آپ کو ایک لقب دیا گیا جو کسی اور کو نہیں دیا گیا کہ انت حبیب اللہ، کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں۔ تو پھر سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرنا جزو ایمان ہے، اور اس معنی میں صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے کہ والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرو، ایسی محبت جو تمہارے ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر ہو اور تمہاری اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہو اور پوری دنیا کی محبت سے بڑھ کر۔ اگر ہمارے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت نہیں ہے تو ہم مومن نہیں ہیں، اور اگر محبت تو ہے مگر وہ اولاد اور ماں باپ کی محبت کے برابر ہے، پھر بھی مومن نہیں ہیں۔ مومن تبھی ہوں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے بڑھ کر ہو، ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر ہو، اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہو۔ صرف ایک جان اپنی باقی بچتی ہے کہ اپنی جان سے زیادہ محبت ہو یا نہ ہو۔ اس کا جواب بھی صحیح بخاری کی حدیث میں ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور فرط محبت میں یہ بات کہی انت احب الی من کل شیء، کہ آپ میرے نزدیک ہر شے سے بڑھ کر محبوب ہیں، الا نفسی، سوائے میری جان کے، اپنے ایک نفس کے۔ کہ عمر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو۔ تو امیر عمر ایک دم سناٹے میں آ گئے کہ عمر تمہارا تو ایمان ہی نہیں ہے۔ پھر فوراً نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اور یہ عرض کرنا کوئی نعرہ یا دعویٰ نہیں تھا، وہ صادق القول ہوتے تھے، سچی بات کرنے والے۔ عرض کیا کہ انت احب الی من نفسی، کہ آپ میرے نزدیک میری جان سے بڑھ کر پیارے اور محبوب ہیں۔ فرمایا کہ الآن یا عمر، عمر اب تم نے ٹھیک بات کہی ہے۔ تو ہر شے سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر سے محبت ہے۔ یہ محبت فطری محبت نہیں ہے، شرعی محبت ہے، تبھی تو اس کا اجر ہے۔ فطری محبت جو اپنی اولاد سے آپ کرتے ہیں، اس کا منہ چومتے ہیں، ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں، سر چومتے ہیں، وہ آپ کو اختیار ہے۔ مگر شرعی محبت جو ہوتی ہے وہ شریعت کی حدود اور شریعت کی چار دیواری میں محصور ہوتی ہے، جس سے تجاوز جائز نہیں ہے۔ ان خود ساختہ محبت قابل قبول نہیں ہے۔ یہودیوں نے خود ساختہ محبت عزیر علیہ السلام سے کی اور ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ عیسائیوں نے خود ساختہ محبت عیسیٰ علیہ السلام سے کی اور انہیں اللہ کا بیٹا بھی بنا دیا، بلکہ بعض نے یہاں تک کہہ دیا کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔
یہ محبت مردود اور قابل قبول نہیں ہے. محبت کا ایک پیمانہ ہے اور ایک حدود اور ضابطہ ہے جس کے اندر اس کو محصور رکھا جائے. اور شرعی محبت کی تفسیر یہ ہے کہ چونکہ نبی اپنا سکہ منوانے آتا ہے، اپنی دعوت کو قائم کرنا آتا ہے، قائم کرنے آتا ہے، اس دعوت کو ماننا، اس سکے کو بٹھا لینا اپنے اندر اور پوری طرح اطاعت کرنا، یہ اظہار محبت اور یہ محبت کا عملی ثبوت ہے. اور چونکہ محبت ایسی مطلوب ہے جو پوری کائنات سے بڑھ کر ہو، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ دنیا کا کوئی فرد ہو، کوئی انسان ہو، اس کی خواہش کا تقاضا کچھ ہو اور نبی علیہ السلام کا فرمان کچھ ہو، تو یہ آپ کی محبت کا امتحان ہے. آج آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے. اگر ماں باپ کی بات کو مقدم کر لیا، باپ دادا کی بات کو مقدم کر لیا، قوم اور برادری کی بات کو مقدم کر لیا، اپنے پیروں کی باتوں کو مقدم کر لیا، اپنے امام کی بات کو مقدم کر لیا اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پیچھے چھوڑ دیا، تو مانا یہ محبت کے دعوے کھوکھلے ہیں اور یہ محبت جھوٹی ہے اور قابل قبول نہیں ہے. شرعی محبت اطاعت کا نام ہے، اور شرعی محبت جو ہے اس اطاعت کا نام ہے کہ پوری دنیا کی بات ایک طرف ہو اور اللہ کے پیغمبر کا فرمان ایک طرف ہو. پوری دنیا کی بات کو سننا تو دور کی بات ہے، جھانک کر بھی نہ دیکھے، صرف اللہ کے پیارے پیغمبر کی طرف چہرہ ہو، آپ کی بات کو سنے، آپ ہی کی بات کو قبول کرے اور آپ ہی کی بات کی تنفیذ کرے. یہ سچی اور حقیقی محبت ہے جس کو جزو ایمان قرار دیا گیا اور جس محبت کے بغیر ایمان قابل قبول نہیں ہے. نبی علیہ السلام اس امت کے محسن. آج جمعے کا دن ہے، جمعے کی رات تھی. شرعی امر یہ ہے کہ جمعے کی رات ہو، جمعے کا دن ہو، کثرت سے مجھ پر درود پڑھو. میں تمہارا محسن ہوں، امت کا محسن ہوں، اس احسان کا حق ادا کرو، مجھ پر کثرت سے درود پڑھو. کس کس نے پڑھا ہے رات کو اور دن میں؟ کون بیٹھا ہے درود پڑھنے کے لیے کثرت سے؟ یہ محبت کا عملی ثبوت ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی ذات پر درود بھیجا جائے. اور اس عملی محبت کا فائدہ بھی ہے. اقربکم منی منزلۃ یوم القیامہ اکثرکم علیہ صلاۃ. جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے زیادہ قریب میرے کون ہوگا باعتبار مرتبہ اور مقام کے؟ وہ شخص ہوگا جو زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والا ہے. یہ رات اور دن تو خاص طور پہ ان میں درود پاک کی کثرت مطلوب ہے. تو ہم بظاہر گھومتے پھر رہے ہیں، جھنڈیاں لگانا، چراغاں کرنا، مگر اس طرف کوئی توجہ ہے؟ جو اصل محبت کے تقاضے ہیں اسے سب نے فراموش کیے رکھا ہے. اصل محبت کا تقاضا اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت ہے، فرمانبرداری ہے. ایسی اطاعت اور ایسی فرمانبرداری کہ پوری دنیا کی باتوں کو پیچھے ڈال دو، پسے پش ڈال دو، اور ہمیشہ امام الانبیاء کے فرمان کو، آپ کی سنت اور آپ کی حدیث کو مقدم رکھو، نصب العین بناؤ، اسی کو اپناؤ، اسی کو سنو، اسی پر عمل کرو. یہ حقیقی محبت کی نشانی اور یہ حقیقی محبت کی علامت ہے. حسن بصری کا قول ہے، بہت بڑے تابعی تھے، لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی. ایمان ظاہری سجاوٹوں کا نام نہیں ہے اور ایمان ظاہری تمناؤں کا نام نہیں ہے. آپ تمنائیں لے کر بیٹھ جائیں، ظاہری سجاوٹیں آپ اختیار کر لیں، چراغاں کرنا، روشنی کرنا، ان میں سے کوئی چیز ایمان نہیں ہے. ولکن ما وقر فی القلب صدقت الاعمال. ایمان وہ ہے جو دل میں بیٹھ جائے، جاگزین ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں گھر کر جائے، جم جائے، جاگزین ہو جائے. وصدقت الاعمال، پھر انسان کا عمل اس محبت کی تصدیق کرے.
اطاعت کی صورت میں، نماز ہو تو آپ جیسی، روزے ہوں تو آپ جیسے، حج عمرہ ہو تو ان میں آپ کی اطاعت کا رنگ ہو۔ فرمایا کہ یہ ایمان اور یہ محبت کا تقاضا ہے۔ ظاہری سجاوٹوں کا نام ایمان نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کہ انسان سنت کو چھوڑ دے، عمل چھوڑ دے اور تمنائیں لے کر بیٹھ جائے اور ان تمناؤں کی بنا پر مختلف امنگیں اور دعوے کرے، یہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ حقیقت ایمان ایک فعل قلب ہے، دل کا کام۔ دل میں یہ محبت جاگزیں ہو اور قوت کے ساتھ دل میں بیٹھی ہو، اور انسان کا ہر عمل اسی محبت کی تصدیق کرے، اسی محبت کو سچا ثابت کرے۔ یہ نہیں کہ محبت کا دعویٰ تو ہے، عمل اپنی قوم اور برادری کا ہے، عمل اپنے پیر و مرشد کا ہے، عمل اپنے امام کا ہے۔ یہ سچی محبت نہیں ہے۔ سچی محبت سچی اطاعت کا نام ہے، ایسے قبول اور انقیاد کا نام جس میں کوئی شک نہ ہو، کوئی تردد نہ ہو اور کسی قسم کا شبہ نہ ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس تعلق کو مضبوط بناؤ۔ کس قدر وہ امت کے محسن تھے۔ فرمایا کہ انا نبی التوبہ و نبی الرحمہ، میں ایک ایسا نبی ہوں جو رب تعالیٰ کی طرف سے کھلی اور وسیع توبہ لے کر آیا ہوں۔ یہ بڑی گہری آپ کی دعوت ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، خطا ہر انسان سے ہو سکتی، اور بہترین خطا کار وہ جو خطا کرتے ہی توبہ کر لے۔ تو لوگوں میں توبہ کا نبی ہوں، اور میری دعوت میں سر فہرست توبہ ہے۔ بہت بڑا ایک رحمت کا انداز ہے یہ کہ میرے اس دین میں اور دعوت میں گناہ گاروں کو رد نہیں کیا گیا، دھتکار نہیں دیا گیا، بلکہ توبہ کا پورا پورا موقع دیا گیا ہے۔ تو اس موقع کو ہمیشہ پیش نظر رکھو اور ہمیشہ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ میں توبہ کا نبی ہوں۔ کیا بات! وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ، اور میں رحمت کا نبی ہوں، امت کے لیے رحمت۔ یہ دین رحمت، آپ کی دعوت رحمت سے بھرپور، امت کے لیے دعائیں۔ یہ آپ کا تعلق اپنی امت کے ساتھ، رحمت اور توبہ کا دین لے کر آپ آئے، اور اس کے مظاہر بے شمار موجود ہے، بے شمار واقعات موجود ہیں، اور قیامت کے دن یہ تعلق مزید بڑھ جائے گا۔ آپ قیامت کے دن رحمت کے نبی ہوں گے اور ساتھ ساتھ شفاعت کے نبی ہوں گے۔ اس رحمت اور شفاعت کا ثبوت یہ ہے آپ کی حدیث لکل نبی دعوت مستجابہ، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعوت دے رکھی ہے، ایک دعا دے رکھی ہے، اور اختیار دے رکھا ہے کہ یہ دعا جب چاہو مانگ لو، میں قبول کر لوں گا۔ اس دعا کی قبولیت یقینی ہے۔ باقی دعائیں قبول کرنا اللہ کے اختیار میں، قبول کرے یا نہ کرے، چاہے کسی گناہ گار کی سن کے قبول کر لے، اور چاہے تو نبی کی دعا بھی سن کر قبول نہ کرے۔ زکریا علیہ السلام 120 سال اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا کرتے رہے، اللہ نے عطا نہیں کیا۔ 120 سال کے بعد دعا قبول ہوئی اور اللہ نے یحییٰ بیٹا آپ کو دیا۔ جب چاہے قبول کرے اور چاہے تو نہ قبول کرے، بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں۔ تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعائے مقبول کا اختیار دیا، اور ہر نبی قد دعا بہا، ہر نبی وہ حق استعمال کر چکا۔ فرمایا کہ جب میری باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ اختیار دیا کہ آپ بھی کوئی دعا کر سکتے ہو جس کی قبولیت یقینی ہے۔ تو فرمایا کہ انی ادخرت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، میں نے اپنی اس دعا کو اور اس حق کو دنیا میں استعمال نہیں کیا،
حالانکہ بڑے کڑے امتحان آئے تھے، جنگ احد کا میدان، اور آپ زخموں سے نڈھال کر دیے گئے، اور نڈھال ہو کر ایک کھائی میں گر گیا، چہرے سے خون بہہ رہا ہے اور سر سے خون بہہ رہا ہے، خود کی کڑیاں سر میں داخل ہو گئیں، دندان مبارک شہید ہوئے، اور صحابہ کرام بھی پسپائی اختیار کر گئے۔ وہ موقع تھا دعا کر لیتے، لیکن نہیں۔ طائف کی گھاٹی میں جو آپ مشکل ترین دن قرار دیتے ہیں، وہاں بھی بڑے آپ پر مظالم ڈھائے گئے، وہاں دعا کر لیتے، لیکن نہیں۔ فرمایا کہ میں نے اس دعا کو امت کے لیے سنبھال رکھا ہے، شفاعت لامت یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اس دعا کا حق استعمال کروں گا امت کی شفاعت کے لیے، لیکن ساری امت کے لیے نہیں۔ شفاعت کا فارمولہ آپ نے بیان کیا، وہی نائلۃ لمن مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، اور یہ شفاعت کا حق قیامت کے دن میری امت کے ہر اس فرد کو نصیب ہوگا جس نے شرک نہ کیا ہو، جس کی موت عقیدہ توحید پر آئی ہو۔ شرک اگر ہو گیا ہو تو توبہ کر کے معاملہ صاف کر چکا ہو، اور توحید پر مرا ہو، پھر اس کے کھاتے میں کبیرہ گناہ کیوں نہ ہو، میں اس کی شفاعت کروں گا، اور میری شفاعت اس کے لیے بخشش کا باعث ہوگی۔ اور شفاعت کا یہ معاملہ نبی علیہ السلام نے دنیا کے خزانوں سے افضل قرار دیا۔ صحیح و ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، ایک وفد اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، اس میں ایک شخص عبد الرحمن، اس کا نام ابن فاضل، وہ بھی شامل تھا اور موجود تھا۔ اور چونکہ وہ ابتدائی دن بڑی محنت اور تنگی کے تھے، پیٹوں پر پتھر باندھے جانا اور فاقے اور فقر، تو عبد الرحمن نے کہا الا تسأل ربک ان یعطیک ملکا کملک سلیمان، اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کیوں نہیں کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت دے دے۔ سلیمان علیہ السلام ان 3 شخصیات میں شامل ہیں جنہیں پوری دنیا کی بادشاہت دی گئی تھی، دنیا کے خزانے، دنیا کی دولتیں ان کے قدموں میں ڈھیر تھی، اور ان کی حکومت بڑی وسیع تھی بر و بحر پر۔ تو اگر آپ دعا کریں تو اللہ قبول کر لے گا، اور آپ کو وسیع بادشاہت دے دے گا، فقر ختم ہو جائے گا، فاقے ختم ہو جائیں گے، یہ صحابہ کی اسرت کی زندگی ختم ہو جائے گی، اور آپ کی دعا تو قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا بھی ہے کہ چاہو تو یہ پہاڑ سونے کے بنا دوں، اور یہ کنکر حجر ان کو ہیرے جواہرات بنا دوں۔ فرمایا کہ نہیں، مجھے مسکینی کی زندگی پسند ہے، مجھے یہ مال نہیں چاہیے۔ احب ان آکل یوما واجوع یوما، میری تو خواہش ہے ایک دن مجھے کھانا ملے، کھانا کھا کر تیرا شکر ادا کروں، دوسرے دن فاقے میں رہوں اور فاقہ کر کے صبر کروں۔ اور یہ صبر و شکر دونوں عظیمت کے مقام ہیں جو انبیاء کو حاصل ہیں، یقیناً یہ کامیابی پر منتج ہوں گے۔ تو فرمایا، عرض کیا کہ آپ سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کیوں نہیں مانگ لیتے؟ کہا کہ اعطانی اللہ افضل مما اعطا سلیمان، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو چیز دی ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ سے کہیں افضل ہے، اور وہ ہے قیامت کے دن امت کے لیے شفاعت، امت کی بخشش کی راہیں ہموار کرنا اس شفاعت کے ذریعے۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ایک طرف ہو، اور ایک فرد کی کامیابی بذریعہ شفاعت ایک طرف ہو، یہ پوری بادشاہت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس دعا کے حق کو قیامت کے لیے سنبھال رکھا ہے، امت کی شفاعت کے لیے، یا آپ کا وسیق اور پختہ تعلق امت کے لیے محبت، شفقت اور رحمت کے جذبات سے بھرے ہوئے، جس کی ایک نظیر طائف کا سفر ہے، جب اہل مکہ مخالفت پر اڑے ہوئے تھے اور کسی طرح آپ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہے تھے، بلکہ تکلیفوں کے پہاڑ توڑ دیے، تو آپ طائف چلے گئے وہاں دعوت دینے کے لیے، تاکہ طائف والوں کی نصرت مجھے حاصل ہو جائے۔
اور ایک قوت بن جائے، اور شاید اس سے مرعوب ہو کر مکہ والے بھی اسلام قبول کر لیں، تو آپ نے طائف کا سفر اختیار کیا۔ زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھا، اہل طائف کو دعوت دی۔ انہوں نے جو بدسلوکی کی وہ آپ سب جانتے ہیں، آپ کے کپڑے رنگین کر دیے، خون سے سرخ کر دیے، اور خون آپ کے جوتوں میں جم گیا، کئی دفعہ آپ بے ہوش ہو کر گرے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق فانطلقت مہموما علی وجہی، مجھے اتنے پتھر لگے کہ میں جس طرف میرا چہرہ تھا اسی طرف بھاگ اٹھا، جس طرف رخ تھا اس طرف بھاگ اٹھا، اور دوڑتا گیا حتیٰ کہ قرن الثعالب ایک جگہ ہے طائف کے قریب، وہاں جا کر رکا۔ اوپر بادلوں کے فرشتے بادل کا سایہ کیے ہوئے تھے، اور مجھے جبریل کی آواز سنائی دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ملک الجبال بھیجا ہے، پہاڑوں کے فرشتے کو، اسے آپ کوئی بھی حکم دے دیں، اشارہ کر دیں تو وہ ان پہاڑوں کو ملا کر اہل طائف کو پیس کے رکھ دیں۔ فرمایا کہ نہیں، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں نبی کا مقام کیا ہے، اور نبی کی دعوت کا مقام کیا ہے۔ رحمت کی دعا کی، ہدایت کی دعا کی، مغفرت کی دعا کی اس قوم کے لیے جس قوم نے پتھروں کی بوچھاڑ آپ پر کر دی اور بے تحاشا پتھر بار بار آپ کو مارے۔ یہ شفقت اور رحمت کا ایک عجیب مظاہرہ ہے۔ اور یہ بھی ساتھ فرمایا اگر یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تو مجھے توقع اور امید ہے کہ ان کی اولادیں اسلام قبول کر لیں گی۔ اور آخر 9 ہجری میں اہل طائف نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے مدینہ منورہ میں، اور آ کر اسلام قبول کیا۔ پوری قوم نے اسلام قبول کر لیا، اور اس قوم کا ایک فرد ثقفی بنو ثقیف قبیلے کا، یعنی آپ کا یہ جملہ کتنا مؤثر ثابت ہوا کہ ان کی اولادیں اسلام قبول کر لیں گی، تو مانا اولادوں میں ایک بڑی منفعت کے خزانے حاصل ہوں گے، جن کا ایک ہی فرد بطور مثال ہم پیش کر سکتے ہیں، اور وہ ہے مجاہد اسلام محمد ابن قاسم الثقفی رحمہ اللہ تعالی۔ بنو ثقیف سے تھا اور اہل طائف سے تھا، جس کو حجاج ابن یوسف نے سندھ بھیجا لشکر دے کر، لشکر کشی کی، راجہ طاہر کی پوری فوجوں کو تاخت و تاراج کر دیا، اور یہ سندھ باب الاسلام بن گیا۔ پاکستان والوں کا اسلام قبول کرنا محمد ابن قاسم کے جہاد کے رہین منت ہے کہ اس قوم کے ایک فرد نے، اس قوم کے ایک بیٹے نے اسلام کی کیا خدمت کر ڈالی اور کیا کام کر ڈالا کہ خطوں کے خطے ہندوستان، پاکستان اور یہ خراسان کا عالم اس کی دعوت کا اسیر بن گیا۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی اس محبت اور شفقت کا نتیجہ ہے کہ آپ نے بددعا نہیں کی، حالانکہ پتھر بے تحاشا مارے گئے، اور آپ چاہتے تو اشارہ کر دیتے اور طائف کے پہاڑ اس قوم کو پیس کے رکھ دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، صبر کیا اور دعائیں کی۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ تعلق شفقت اور محبت کا، جس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے سچی محبت کی جائے، اور سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ آپ کی خوشی اس اطاعت میں ہے۔ وہ دن بھی یاد کریں جب آپ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں تھے، ایک گھرانے میں تازہ تازہ اونٹ سوا ہوئے، ابو جہل اور اس کے حواریوں کو مستی سوجی اور کہا کہ جاؤ وہ اونٹ کی غلاظتیں لے کر آؤ، اونٹنی کا رحم اور سارا اندر کا گند لے کر آؤ، اور سجدے کی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ڈال دو۔ اور قوم کے اوباشوں نے ایسا ہی کیا، اور سجدے کی حالت میں وہ بھاری بوجھ اور وہ غلاظتیں آپ کی پشت پر لاد دی، اور کسی کو ہمت نہیں ہو رہی آگے بڑھنے کی اور اٹھانے کی اور بچانے کی۔ اور کسی نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو خبر دی، اور وہ بھاگی بھاگی آئیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی پشت سے اس بوجھ کو ہٹایا، اس غلاظتوں کو دور کیا۔ امیر حمزہ کو کسی نے خبر دی کہ تمہاری جوانی کا کیا فائدہ کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ جو چاہے بدسلوکی کر جائے، اسلام قبول نہیں کیا۔ پوچھا کیا بدسلوکی ہوئی، بتایا کہ ابو جہل نے یہ کام کیا ہے۔
اور اس طرح غلاظتیں نماز کی حالت میں آپ کی پشت پر لاد دی تو تلوار لے کر دار الندوہ پہنچ گئے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اور جا کے اس کے سر پہ اس تلوار کا دستہ مارا اور اس کو لہو لہان کر دیا، اور کہا کہ آئندہ ایسی حرکت کی تو آج تو اس کا دستہ چلا ہے، آئندہ تلوار کی دھار چل جائے گی اور تیرا سر قلم کر دوں۔ پھر نبی علیہ السلام کے پاس گئے جنہوں نے غربت اور اجنبیت میں قوم کو دعوت دی تھی اور قوم نے بدسلوکیاں کی تھی۔ بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تیرا بدلہ لے لیا، تیرا انتقام لے لیا، اور ابو جہل کو میں نے بھی لہو لہان کر دیا۔ فرمایا کہ مجھے خوش کرنا ہے تو میری خوشی اس انتقام میں نہیں ہے، تو تم کیسے خوش ہوگے؟ چچا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھ لو، رب تعالیٰ کی توحید کو قبول کر لو، میری غلامی میں آ جاؤ، میری اطاعت میں آ جاؤ، یہ میری خوشی کا عالم ہے۔ ان ظاہری چیزوں سے خوش نہیں ہوتا، اطاعت سے خوش ہوتا ہوں، میری دعوت کو قبول کرنے سے خوش ہوتا ہوں، جو مشن لے کر آیا اس مشن کی آبیاری میں خوش ہوتا ہوں، یہی میری خوشی۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کی پوری زندگی امت کی خیر خواہی میں گزری، اور اس رحمت اور شفقت کے عالم میں گزری۔ دعوت آپ کا مشن تھا، اور اس دعوت کے راستے میں اگر کوئی سر اٹھا تو اس کو کاٹنے کے لیے جہاد آپ نے کیا، تلوار آپ نے استعمال کی، مگر اصل چیز آپ کی دعوت تھی۔ آپ کا فرمان ہے اسلام رجل واحد خیر من قتل الف کافر، میری دعوت سے ایک بندہ مسلمان ہو جائے مجھے زیادہ محبوب ہے اس چیز سے کہ میری تلوار سے 1000 کافر قتل ہوں، جہاد کے میدان میں جاؤں اور 1000 کفار کو اپنی تلوار سے قتل کر دوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک کافر میری دعوت سے اسلام قبول کر لے۔ وہ 1000 کفار تو قتل ہو جائیں گے، مر جائیں گے، سڑ کر جائیں گے، مگر یہ ایک شخص جو اسلام قبول کرے گا زندہ و تابندہ رہے گا۔ کافر کی اگر موت ہوگی تو یہ کافر کی موت ہوگی، اور اگر کافر اسلام قبول کر لے تو یہ کفر کی موت ہوگی۔ ہمارا مقصد کفر کی موت ہے، کفر کو مٹانا ہے، نہ کہ کفار کو مٹانا۔ کفار کو مٹانا اس وقت یہ اضطرار آتا ہے جب یہ سر تن جائیں ہماری دعوت کے راستے میں اور حائل ہوں توحید کے راستے میں، پھر اقامت دین اور اقامت توحید کے لیے ان سروں کو کاٹنا پڑے گا۔ باقی دعوت کا راستہ ہے، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ لوگ اسلام قبول کریں۔ یہ آپ کو محبت برا تعلق اور اپنی امت کے ساتھ شفقت اور رحمت کا ثبوت۔ امت نے آپ کو صحیح طریقے سے جینے نہیں دیا، مکہ کے 13 سال مستقل عذاب اور اذیتیں اور تکلیفیں، شیب ابی طالب کے 3 سال آپ محصور کر دیے گئے، پوری قوم نے محاصرہ کر رکھا تھا، باہر سے اناج کا ایک دانہ نہیں جا سکتا تھا، اور بہت ہی کٹھن حالات، بڑے فاقے اور بڑی کمزوریاں پیدا ہوئیں۔ یہ تکلیفیں آپ پر آئیں، پوری مکی زندگی میں آپ کو مختلف طریقوں سے تکلیفوں سے دوچار کیا گیا، اور آپ نے صبر کیا۔ ایک موقع پر اللہ کے فرمانے پر یہ کہا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کسی مزدوری کا سوال نہیں کرتا۔ لوگ اس لیے دعوت سے گھبراتے ہیں کہ ہم سے کچھ مان نہ لے، کوئی چندے کی بات نہ کر لے، کوئی چندہ نہیں، کوئی مزدوری، کوئی اجرت نہیں، اور تم میری بات قبول نہیں کر رہے۔ الا المودۃ فی القربى، کم از کم قرابت داری کا احساس تو کر لو، میری تم سے رشتہ داری ہے، میں کسی کا بھتیجا ہوں، کسی کا بیٹا ہوں، کسی کا پوتا اور نواسا ہوں، کسی کا چچا ہوں، اسی کا احساس کر لو۔ مجھے پتھر کیوں مارتے ہو اور میرے راستے میں کانٹے کیوں بچھاتے ہو؟ میری بیٹی بھی تو کسی کی بھتیجی اور پوتی ہے، اسے تم نے کیوں شہید کر دیا؟ کم از کم قرابت داری ہی دیکھ لو۔ لیکن قوم کو کوئی احساس نہیں۔ ابو لہب جیسا آپ کا چچا، جہاں آپ دعوت دینے جاتے سوکھے اوقاس میں آپ دعوت دے رہے اور پتھروں کا تھیلا لیے پیچھے گھوم رہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کلمہ پڑھ دو، اور ابو لہب پتھر اٹھا اٹھا کر آپ کو مار رہے۔
آپ کی ایڑیوں پر خون دیکھا گیا. الا المودۃ فی القربى، کم از کم رشتہ داری کا خیال ہی کر لو. کسی کا بھتیجا اور کسی کا بیٹا ہوں، کسی کا بھائی ہوں، کم از کم اسی کا احساس کرتے ہوئے تکلیفیں تو نہ دو. مگر تکلیفیں دی گئیں اور آپ نے بیان حق میں کوئی کمی نہ کی، کوئی کوتاہی نہ کی. بڑی شد و مت سے توحید کا پیغام پہنچایا اور دعوت دی، حتیٰ کہ دنیا سے جا رہے ہیں اور 2 فرمان آپ فرما کر گئے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ کر نہیں جا رہا، 2 چیزیں تمہیں تھما کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے. اور یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کیا ہے؟ دوسرا فرمان آپ کا، ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء لا یزیغ عنہا الا ہالک. کہ تکلیفیں بہت صحیح ہیں، صدمے بہت صحیح ہیں اور اذیتیں بہت برداشت کی ہیں، مگر تمہیں ایک روشن دین دے کر جا رہا ہوں، چمکدار. لیلھا ونہارھا سواء، جس کی رات اور دن برابر. لا یزیغ عنہا الا ہالک. اس روشن دین سے برگشتہ وہی انسان ہوگا جس کے مقدر میں ہلاکت و بربادی ہو. بہت ہی روشن پیغام ہے، کوئی اس میں اندھیرا نہیں اور کوئی اس میں خفا نہیں ہے، کوئی اس میں جھول نہیں ہے. بالکل واضح راستہ اور واضح پیغام ہے. ہاں اس میں تکلیفیں بہت صحیح ہیں. مکہ کے 13 سال گزرے دعوتی میدانوں میں اور دعوتی ایوانوں میں، اور قوم کی مخالفتیں صحیح. مجھے مجنون اور شاعر تک کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، اور ساری باتیں برداشت کی تاکہ دعوت پہنچتی رہے. اور مدینہ کے 10 سال علیحدہ ریاست ضرور ملی، مگر 10 سال مسلسل جہاد کے میدانوں میں گزری. ہجرت کے دوسرے سال ہی جہاد فرض ہو گیا. تو کبھی بدر کا معرکہ، کبھی احد کا معرکہ، کبھی خندق کا غزوہ، کبھی غزوہ موتا، اور کبھی فتح مکہ کا سفر، حنین کی جنگ، تبوک کی جنگ. حتیٰ کہ 62 سال آپ کی عمر ہے اور گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر آپ تبوک جا رہے ہیں. کٹھن ترین سفر ہے، بڑا مشکل سفر. پہاڑوں کو عبور کرنا پڑا، گھاٹیوں کو طے کرنا پڑا. مدینہ سے شام کا سفر تھا، یہ بہت ہی کٹھن سفر تھا، لیکن آپ نے یہ سفر بھی اختیار کیا. 10 سال مدینہ کے مستقل جہاد. تو سارا یہ جو آپ کی نبوت کی زندگی یہ تکلیفوں میں گزری، صدمات سے دوچار تھی، مگر یہ بات آپ پوری قوت سے بیان کر گئے کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء لا یزیغ عنہا الا ہالک. کہ میں تمہیں ایک واضح پیغام دے کر جا رہا ہوں، روشن، جس کی رات اور دن برابر ہے. میرے اس دین میں رات نامی کوئی چیز نہیں. یہ چمکدار سورج ہے، اس پر رات غالب آ جاتی، سورج چھپ جاتا ہے، مگر یہ دین ایسا سورج ہے، کوئی رات اس پر غالب نہیں آتی اور کوئی اندھیرا اس پر غالب نہیں آتا. دن کا اجالا ہو تو یہ دین چمکدار ہے، رات کی تاریکی ہو تو یہ دین چمکدار ہے. یہ امت کا درد ہے. حتیٰ کہ آخری جو ہفتہ آپ کا بیماری کا، نبی علیہ السلام احد کے میدان میں گئے اور اہل احد کے لیے آپ نے دعائیں کی. شہداء احد کے لیے 70 شہداء جو بڑے کٹھن مرحلے اور معرکے میں آپ کو داغ مفارقت دے گئے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ یہ تودیع للاموات تھا کہ آپ نے اللہ کے روانگی سے قبل مرے ہوئے لوگوں کو الوداع کہا. جو امت کے افراد مر چکے، فوت ہو چکے، ان کو الوداع کہا. اور پھر آپ نے مدینے لوٹ کر منبر قائم کیا اور صحابہ کو جمع کیا. اور بعض صحابہ کہتے ہیں کہ یہ آخری بار ہم نے اللہ کے پیغمبر کو منبر پر دیکھا، اس کے بعد ہم نے کبھی آپ کو منبر پر نہیں دیکھا. اور آپ اس منبر پر بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں اور خطبے میں آپ نے الاحیاء کو الوداع کہا، زندوں کو الوداع کہا. یہ امت کا درد آپ نہیں بھولے. احیاء اور اموات دونوں کو الوداع آپ نے کہا. میدان احد میں جا کر شہداء احد کو، جو فوت شدہ انسانوں کو الوداع کہنا تھا، اور مدینہ واپس لوٹ کر مسجد نبوی کے منبر پر
صحابہ کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے احیاء اور زندہ لوگوں کو الوداع کہا، اور ایک مقام ایک بشارت بھی ساتھ دے گئے کہ اس وقت اپنے اس مقام سے میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اور انی فرضکم من الحوض، جب قیامت قائم ہوگی تم سے پہلے میں حوض پر پہنچ جاؤں گا اور تمہارا انتظار کروں گا۔ بس بات یہ ہے کہ میری اطاعت کے رنگ میں رنگے رہنا، جو حقیقی محبت ہے وہ قائم رکھنا، بدعت اختیار نہ کرنا، سنت پر قائم رہنا، ورنہ قیامت کے دن میری امت کے بہت سے لوگ لیزادن عن الحوض، ان کو حوض سے دھتکار دیا جائے گا۔ جبریل کہیں گے یہ اہل بدعت ہے، تو مجھے حوض نظر آ رہا ہے، اور آپ نے اپنی اس آخری دعوت میں اپنی سنت کی اتباع کا درس دیا، کیونکہ حوض کوثر کا پانی پینے والے وہی ہوں گے جو پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے محبت کرنے والے اور پیغمبر علیہ السلام کے پیغام کو ماننے والے۔ بدعتی لوگوں کو دھتکار دیا جائے گا، آپ کہیں کہ امتی امتی، میری امت ہے یہ، ان کو آنے دیا جائے، میں ان کو پہچان چکا ہوں۔ پہچان کیسے گئے؟ ان کے وضو کے آثار دیکھتے ہو، وضو کے اعضاء دیکھتے ہو، ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضو، میری امت قیامت کے دن اس طرح آئے گی کہ وضو کے آثار سے ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، پیشانی روشن ہوگی، ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے، پہچانے جائیں کہ یہ لوگ نمازی تھے اور اچھا وضو کرنے والے تھے، تو میں ان کو پہچان چکا، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں۔ جبریل کہیں کہ آپ نہیں جانتے یہ بدعتی لوگ تھے، انہوں نے کیسی کیسی بدعات جاری کی۔ تب آپ افسوس بھی کریں گے اور کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کیا بدعات کے ذریعے، انہیں مجھ سے دور کر دیا جائے۔ جب یہ بات آپ کہیں گے انہیں دھتکار دیا جائے گا، اور یہ چہروں کی جو رونق اور نور ہے، ہاتھ پاؤں کا نور ہے، وضو کی علامات ہیں، یہ بھی مٹھا دی جائیں گی، بجھا دی جائیں گی۔ کچھ وقت کے اللہ تعالیٰ ان کے وضو کے اعضاء کو چمکائے گا۔ یہ بھی ایک درس ہے ہمارے لیے کہ وضو کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے اگر میرے پیغمبر کے دین میں بدعات کا ارتکاب کرنے والے ہیں، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج محبت رسول کے نام پر بڑی بڑی بدعات کا اظہار ہو رہا ہے، بڑی بڑی بدعات میں لوگ شامل ہیں، لیکن قیامت کا انجام آپ دیکھ لیجئے کہ ان کو دھتکار دیا جائے گا، نور بجھا دیا جائے گا۔ یہ بھی ایک نفسیاتی عذاب ہوتا ہے، نفسیاتی سزا ہوتی ہے، کچھ وقت کے لیے ان کو خوشی دینا، اور وہ خوش ہوں گے کہ ہم آج کامیاب ہیں، ہمارے اعضاء بھی چمک رہے ہیں، لیکن وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک ایسے فیصلے صادر ہوں گے جو ان کی توقع کے خلاف ہوں گے۔ توقع تو یہ ہوگی کہ اعضاء چمک رہے ہیں، نمازیں قبول ہیں، وضو بھی قابل قبول ہے، لیکن سب کچھ مٹا دیا جائے گا اور اللہ کا فیصلہ صادر ہو جائے گا۔ تم وہ لوگ جو بدعات کا ارتکاب کرنے والے اور میرے پیغمبر کے دین کے حلیے کو بدلنے والے، تمہارا کیا کام؟ یہاں پر گرفتار کر لیے جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام یہاں جاتے جاتے یہ دعوت دے گئے، انی فرضکم من الحوض، میں حوض کوثر پر قیامت کے دن پہلے پہنچوں گا اور تمہارا انتظار کروں گا۔ ایسے عمل کرنا کہ حوض کوثر کے قابل بن سکو، اور وہ عمل اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کا سرمایہ ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت ہے، حقیقی پیار اور محبت ہے، آپ کے مشن سے محبت، عقیدہ توحید سے محبت، اور اس کے پرچار کے لیے محنت اور کوشش، اس کو نافذ کرنا اپنے اوپر، اپنے گھرانے پر، اپنے علاقے پر، بالتوفیق باذن اللہ تعالی۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے حبیب کی محبت سے بھر دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت سے بھر دے، اور محبت اور پیار بھی شرعی ہو، جو اللہ کے نبی کی اطاعت پر ہو، ہمیں اللہ کے نبی کی ذات سے بھی پیار ہو اور اللہ کے نبی کی بات سے بھی پیار ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔